بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت. پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فنان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کی آمد ہے، اور انشاءاللہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک تک پہنچا دے، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور آقا علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ تو ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دے، اور رمضان المبارک میں ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ خوب عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یقیناً ناظرین کرام، رمضان اور ہماری صحت آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج کا ہمارا عنوان ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یقیناً اہل ایمان ماشاءاللہ خوب ذوق و شوق کے ساتھ استقبال رمضان یعنی رمضان کی تیاری کر رہے ہیں اور رمضان کو ویلکم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. یقیناً ناظرین کرام، اگر رمضان المبارک کے اندر جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں، ہم بہت سی عبادات بجا لائیں گے اور بہت سی عبادات کی ادائیگی کریں گے، تو یقیناً صحت کا اس پر بہت بڑا اثر ہے. اگر ہماری صحت بہتر ہے تو یقیناً ناظرین کرام ہم اپنے یقیناً روزمرہ کی جو عبادات ہیں 5 وقتہ نماز کے علاوہ، خاص طور پر روزہ رمضان اور صحت، یہ یقیناً بہت اہم جو ہے پہلو ہے جس پر یقیناً ہماری بسا اوقات توجہ نہیں ہوتی ہے، اور بسا اوقات بہت زیادہ بے احتیاطی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم رمضان مبارک کی جو خاص برکات ہیں، خاص عبادات ہیں، ان سے محرومی ہو جاتی ہے. ناظرین کرام، رمضان مبارک میں جو ایک عظیم عبادت، عظیم فریضہ جسے ادا کیا جاتا ہے، وہ ہے روزہ. روزے کے جسمانی فوائد کیا ہیں، روزے کے ہمارے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور یقیناً جہاں اس کے اخروی فوائد موجود ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تقوی کا نور نصیب فرماتے ہیں، وہیں پر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ روزے کے آپ کو جسمانی طور پر بھی بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں. لیکن ناظرین کرام، رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اور روزے سے بس اوقات آج کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ہماری یوتھ ہے، ہمارے نوجوان بھائی ہیں، وہ اکثر روزے سے بھاگتے ہیں اور روزے نہیں رکھتے. یاد رکھیے، یہ ایک بہت بڑا جو ہے جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں. دیکھیں، دنیا والوں کے جو قوانین ہیں، اگر وہاں پر کسی بھی کنٹری کے قانون کو توڑا جائے تو وہاں پر قانون حرکت میں آ جاتا ہے. بیائی نہیں، جب ہم اللہ تبارک کا اسٹرکچر آف اسلام ہے، یہ اس میں سے اگر کہیں پر ہم کمی کوتاہی کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی طرح طرح سے ہمیں جو ہے وہ اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یوتھ کے لیے ویسے تو ہمارا روزے کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا نماز، روزہ، زکات، یہ سب جو ہے ہمارا اللہ کی رضا کی خاطر. لیکن ناظرین کرام، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، اور خاص طور پر جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پر، حکیم صاحب کے کہنے پر، ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر وہ جو ہے ہم حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو بس اوقات چلے اس انداز سے اگر بات اثر کر جائے اور روزوں کی اہمیت ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو یقیناً ہمیں روزے کے کس قدر جسمانی فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، تو آج کے پروگرام پہ اس میں ہم گفتگو کریں گے. ناظرین کرام، ماشاءاللہ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، دیکھیں پورے سال ہم کھاتے رہتے، اور کہیں بھی کام کاج جب کیا جاتا ہے تو وہاں پر کام کاج کرنے کے لیے پہلے دوسرے کام کو روکا جاتا ہے. پہلے ایک کام کو اسٹاپ کر کے جو پراپر یعنی کہ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، اس کے لیے پراپر ورک کرنا پڑتا ہے، اور پراپر ورک کے لیے اس میں اسپیس چاہیے ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے تھوڑا سا بریک چاہیے ہوتا ہے.
تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری باڈی کو ہیل کرنے کے لیے اندرونی طور پر ہمارے معدے کے نظام کو، ہمارے جگر کے نظام کو، ہمارے کڈنی کے نظام، ہمارے جو ہے کڈنی کا نظام، ہمارے گردوں کے نظام کو، ہمارے مثانے کے نظام کو، ہماری چھوٹی آنت کے نظام کو، بڑی آنت کے نظام کو، ہمارا جو اندرونی جو اسٹرکچر ہے اس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے رمضان مبارک سے بہتر مہینہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ نظری کرام، اگر آج کہا جائے کہ جیسے کہ بہت سے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، بہت سے حکما یہ کہتے ہیں کہ بھئی یار یہ نہ کھاؤ، یہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے، یہ آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہو چکا ہے تو آپ کو ابھی تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہے، آپ کی شوگر بڑھ گئی ہے تو اب آپ کو میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ کو یہ پرہیز کرنا ہے۔ ناظرین کرام، پرہیز کے لیے سب سے بہترین روزہ ہے۔ ہم لوگ پرہیز کرنے کے عادی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایکسٹرا دوائی کھا لیں گے، ایکسٹرا گولیاں کھا لیں گے، لیکن یہ ہے کہ پرہیز ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یار یہ حکیم جو ہے ہمیں دنیا میں ایسے ہی مار دیں گے کہ ہم جو ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہمیں دنیا میں ایسے ہی وہ کر دیں گے کہ یار ہم تو اب یہی ہر وقت پرہیز کرتے رہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر پرہیز کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کے معدے میں السر ہے، آپ کے کڈنی میں انفیکشن ہے، اگر آپ بہت سی ایسی بیماریوں کا شکار ہیں، تو رمضان المبارک جو ہے یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ آپ کے معدے کو ریلیکس ملتا ہے، آپ کے معدے کے فنکشن جب بہتر یعنی کہ سلو ہو جاتا ہے، پھر جگر کا فنکشن بھی سلو ہو جاتا ہے، کڈنی کا فنکشن بھی سلو ہو جاتا ہے، تو یہ سارے پھر ہمارے خاص طور پر ہمارے جسم میں جو ہمارا دل ہے اس کی خون کی پمپنگ بھی، ظاہری بات ہے خون نہیں بنتا خوراک کی وجہ سے، تو اس کے اندر جو ہے ماشاءاللہ اس کی بھی جو اس کا فنکشن ہے وہ بھی سلو ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، کہ ہمارے جسم کے اندر ہمارے اندرونی نظام جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پرہیز کے لیے یقیناً رمضان مبارک سے بہتر کوئی اور مہینہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یقین جانیے کہ آج دنیا کے اندر، میں پچھلے دنوں بھی ایک جو ہے وہ کالم پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر بی بی سی کے حوالے سے یہ ذکر تھا کہ انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے کہ فاسٹنگ کے ذریعے سے علاج، یعنی کہ ہم اس جو ہے وہ بھوکے رہنے کے ذریعے سے ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں امریکہ کے اندر جو صرف اور صرف لوگوں کا علاج جو ہے وہ صرف بھوکے پیاسا رکھنے سے کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کینسر کے پیشنٹ کا علاج بھی بھوکے پیاسا رکھنے، بھوکے رہنے، بھوکا اور پیاسا رکھنے کا اس کی ایک ٹائمنگ انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ قربان جائیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ اس پر عمل کر کے ہم جو ہے بے شمار موذی امراض اور بے شمار وہ امراض جو ہمارے باڈی میں جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کی برکت سے وہ امراض جو ہے اس کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو کینسر جیسے پیشنٹ کا بھی علاج جو ہے وہ سبحان اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے جو ہے وہ روزے کے ذریعے سے ہمیں اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، خاص طور پر دیکھیں ہمارا معدے کا نظام بہتر ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم ہر وقت کھاتے ہی رہتے ہیں تو ہمارے معدے کو رس نہیں ملتا، ہمارے معدے کو سکون نہیں ملتا، تو معدہ جو ہے وہ یقیناً طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ خاص نعمتیں کھاتے ہیں اللہ کی، وہ کہتے ہیں یار ہم اگر یہ کھائیں گے نا تو ہمیں یہ ہو جائے گا، اگر ہم یہ نہیں کھائیں گے تو ہمیں یہ بڑی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ وہ بہت محتاط کھانا، اور یہ یو کے یورپ میں تو بہت عام سی بات ہے کہ ہر بندہ ہر غذا نہیں کھا سکتے، وہ ہر غذا کو استعمال ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، بہت مضر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز بھی استعمال کر لیں جو عام بندوں کے لیے روزمرہ کی زندگی میں وہ کھاتے ہیں، ان کے لیے حلال بھی ہے اسلام کے طور طریقے سے بھی، شرعی تقاضوں کے مد نظر رکھتے ہوئے بھی، لیکن وہ مریض جو ہے وہ غذا نہیں استعمال کر سکتے۔ تو آج کے دنوں کے اندر، آج کے ہمارے معاشرے کے اندر ہر گھر کے اندر دوسرا تیسرا فرد جو ہے وہ معدے کی طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، اسی طریقے سے جگر کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، ہمارا جگر فیٹی ہو چکا ہے۔ دیکھیں رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم کو ریسٹ ملتا ہے اور ہمارے جسم میں ظاہری بات ہے کیلوریز جو ہے وہ آتی نہیں ہے، اور پھر وہ کیا ہے کہ ہمارے جسم میں جو فیٹ ہوتا ہے وہ فیٹ جو ہے وہ ہمارے جسمانی توانائی کو بحال رکھتا ہے، اور وہ جو فیٹ جو اضافی فیٹ ہوتا ہے، اضافی چربی ہوتی ہے، وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ گلتی ہے، اس سے ہمارے غذا کے اندر جو ہے ماشاءاللہ ہمارے جسمانی طور پر ہمارا جسم جو ہے بہترین ہو جاتا ہے، ہمارے جسم کو جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے گردے ہیں تو ماشاءاللہ اس میں بہتری آتی ہے، ہمارا مثانہ اس میں بہتری آتی ہے، سب سے بڑی بات ہمارا دل بہتر ہو جاتا ہے۔ یقین جانی کہ بہت سے ایسے پیشنٹ جن کو دیکھا کہ ماشاءاللہ جنہوں نے روزے رکھے تو وہ ماشاءاللہ بڑے سے بڑی بیماریوں سے بچنا شروع ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو خاص طور پر وہ عام دنوں میں وہ بڑی جو ہے وہ اپنی دوائیاں پابندی سے کھاتے تھے، لیکن رمضان مبارک میں روزے کی برکت سے
ان کی وہ بیماریاں روزہ رکھنے کی برکت سے ان کی بیماریاں بھی جو ہے وہ دور ہو گئی. لیکن یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ بیمار ہیں اور شرعی تقاضے آپ کے اوپر پورے ہیں تو آپ یعنی کہ آپ کو اچھے ایک ڈاکٹر نے ایک بہترین سمجھدار ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ روزے نہ رکھیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، حکیم صاحب نے کہا کہ بیماریاں دور ہوتی ہیں. نہیں، یہ دیکھیں یہ ان لوگوں کے لیے جو ایک بیماری کا بھی ایک اسٹیج ہوتا ہے. اس اسٹیج کی اگر فرسٹ اسٹیج پر ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسا اسٹیج ہے کہ آپ مثال کے طور پر شوگر کیسے پیشنٹ ہے جن سے بیچاروں سے بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی، ان کے جب بھوک ان کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ میٹھا وغیرہ یا کچھ نہ کچھ ایسی چیز کھانی ہے جس سے ان کے جسم میں توانائی آ جائے، نہیں تو ان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا بلڈ پریشر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں یو کے یورپ میں اب آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس وقت جو ہے بڑی سے بڑی بیماریوں کا شکار ہے. خاص طور پر بلڈ پریشر کے مریض کتنے زیادہ ہو رہے ہیں. اور یقین جانیے رمضان المبارک میں جو ہے سبحان اللہ ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ اس کی برکت سے ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی نارمل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اندر سب سے بڑی بات یہ کہ تحمل اور بردباری پیدا ہوتی ہے. تو ناظرین کرام ماشاءاللہ رمضان المبارک کے بے شمار فوائد ہیں. رمضان المبارک ہمارے جسم پر بہت اچھی اثرات مرتب کرتا ہے، لیکن بشرطے کہ ہم نے سحری اور افطاری پر بھی کنٹرول کیا ہوگا، بشرطے کہ ہم نے سحری کے اندر اور افطاری کے اندر وہ غذائیں کھائی ہوں گی جو ہماری صحت کے لیے مضر نہیں ہوں گی. تو یقیناً ناظرین کرام رمضان مبارک ایک بہترین، وہ لوگ جو اکثر اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو رمضان مبارک ان کے لیے بہترین ہے. رمضان المبارک ان کے لیے بہت بہترین ہے کہ ماشاءاللہ وہ رمضان مبارک کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں، بھوکا رہنا، بھوکے رہنے سے انسان مرتا نہیں ہے. لیکن اگرچہ اگر ہم نے آج کل جائے کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے کا بہت زیادہ عادی بنا دیا، تو اس لیے ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی. اسی طرح رمضان مبارک کے جو پہلے 3-4 روزے ہوتے ہیں تو وہ ذرا ہارڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہماری باڈی جو ہے اس پر اس کے اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہترین اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری باڈی اندرونی طور پر ہیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اندرونی طور پر وہ جو ہے اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، معدے کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، جگر کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، دل کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، دل کے بند وال جو ہے وہ اس پر بھی اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے گردوں پر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے مثانے پر، ہماری چھوٹی آنت پر، بڑی آنت پر جو اندرونی نظام ہے اس کے اندر اس کی پوری کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، اس میں بہتری آتی رہتی ہے. تو اس لیے ناظرین کرام رمضان مبارک جہاں ہمیں تقوی کا نور ہمیں نصیب ہوتا ہے، جہاں ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، جہاں ہمیں اخروی فوائد پیدا ہوتے ہیں، اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں جسمانی طور پر بھی ہمیں بظاہر جو ہے، آپ یہ دیکھیں ناظرین کرام ہمارے نوجوان اکثر جو ہے وہ جم کے اندر جاتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ نو پین نو گین، یعنی کہ جب اگر آپ کو کہیں درد نہ ہو، آپ یعنی کہ آپ کو ویٹ لفٹنگ آپ کو اچھا ویٹ اٹھانے کے لیے آپ کو جو ہے نا برداشت کرنا اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ایمان والے کو بہت زیادہ بردباری دینا چاہتے ہیں، اس کو صبر و تحمل والا بنانا چاہتے ہیں، اس کے اندر بے شمار صلاحیتیں اسے دینا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یقیناً ناظرین کرام اسے ایک مرحلہ وار مختلف طرق سے اسے گزارنا پڑتا ہے، مختلف اسے راستوں سے گزارنا پڑتا ہے. تو اس لیے رمضان مبارک کے جہاں ہمیں اخروی فوائد حاصل ہوں گے، وہاں روزے کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز ہمیں ایک بہترین جو ہے وہ زندگی، بہترین ہمیں جو ہے وہ صحت بھری زندگی ہمیں حاصل ہوگی. تو اس لیے ناظرین کرام یہ مت سمجھیے کہ روزہ جو ہے وہ بہت لمبے ہیں بس اوقات. اور یو کے یورپ میں، اور یقین جانیے کہ میں آپ کو بتاؤں خاص طور پر گرم کنٹریز کے اندر رہنے والوں کے لیے روزہ زیادہ فائدہ مند ہے. کیوں کہ ظاہری باتیں ان کے جسم میں اس کے روزے کے زیادہ اثر، ظاہری باتیں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، پسینہ بھی آتا ہے، تو اس سے جو ہے ان کے جسم میں فاضل جتنے مادے ہوتے ہیں. دیکھیں آج بڑے سے بڑے موذی امراض لے لیں، مثال کے طور پر کینسر لے لیں، مثال کے طور پر بڑی سے بڑی جو بھی آپ مہلک بیماری لے لیں جو انسان کے جسم میں جنم لیتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کاز کیا ہے؟ اس کا کاز فاضل مادے ہیں. اس کا کاز جو ہے جسم کے اندرونی طور پر صحیح صفائی کا نہ ہونا ہے. اس کا کاز جو ہے وہ اندرونی طور پر ہمارے جسم کے اندر مختلف جو ہے وہ گندگی کا ٹھہر جانا ہوتا ہے، گندگی کے کسی مقام پر رک جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ بڑی بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو سبحان اللہ ماہ رمضان مبارک دیکھیں سبحان اللہ کہ ہمیں کس قدر اللہ رب العالمین کا انعام ہے کہ ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما کر جہاں ہمیں اخروی اس کے فوائد ہمیں مل رہے ہیں، اخروی ثواب ہمیں مل رہا ہے، اجر و ثواب مل رہا ہے، وہیں پر ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی روزہ بہت مفید ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام ماشاءاللہ اگر ہم دیکھیں
اگر ہم تھوڑا سا اس پر کنٹرول کر لیں تو نارمل زندگی کے اندر یقین جانیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر لوگ جو اپنی اسکن کے بارے میں کانسیس ہوتے ہیں، خاص طور پر ہماری خواتین اکثر جو ہے وہ اپنی اسکن کے بارے میں یقین جانیے کہ اگر آپ دیکھیں آج بھی تجزیہ کر لیں جو ایسے ممالک کے اندر رہتے ہیں جہاں بھوک ہے، جہاں پر یہ غربت ہے، وہاں دیکھیں ان کی اسکن بہت اچھی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے معدے کے اندر زیادہ بھوکا رہنا جو ہے یہ آپ کی اسکن کو بھی بہتر کرتا ہے، آپ کی اسکن کو بھی بہتر کرتا ہے۔ تو روزہ جو ہے ماشاءاللہ اس کے رکھنے کے جہاں پر اندرونی جسمانی طور پر اندرونی جو ہمارا نظام ہے اس میں بہتری آتی ہے، اسی طریقے سے ہماری ظاہری جلد جو ہے خاص طور پر جلدی بڑھاپے کا آنا، آج جو ہے ہمارے کتنے اخراجات ہماری خواتین جو ہے اور کتنا ان کے جو ہے وہ بل جو ہے خاص طور پر ان کے یہ جو ہے کیمسٹ کے جتنا سامان ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے ہمارا خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اس پر جو ہے ہمیں یہ ذرا سوچنا چاہیے کہ سبحان اللہ رمضان مبارک جو ہے اس روزے جو ہے وہ ہماری اسکن کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ میں ذکر کر رہا تھا کہ جو جہاں گرم کنٹری ہے وہاں روزہ رکھنا اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ خاص طور پر دیکھیں ایک تو جسمانی طور پر اندرونی طور پر ہمارے اندرونی طور پر ہمارا جسم ہیل ہو رہا ہوتا ہے، اندرونی طور پر ہمارے نظام کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح بیرونی طور پر بھی ان کے جسم کے اندر جو فاضل مادے ہوتے ہیں، دیکھیں یہاں یو کے یورپ میں ٹھنڈ ہوتی ہے اور یہاں پر ہمارے مسام جو ہے جسم کے بند ہوتے ہیں، فاضل مادے جو ہے پسینے کے ذریعے سے باہر نہیں آتے ہمارے مسام بند ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے خاص طور پر اگر گرم کنٹری میں روزہ رکھنا جہاں مشکل کام ہے وہاں اس کے فوائد بھی اتنے زیادہ ہیں۔ تو یہ مت سوچیے کہ آپ کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ہماری ظاہری طور پر بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہماری جسمانی طور پر بھی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور سبحان اللہ ہمیں ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اگر اہل ایمان اس کو سائنس کے لحاظ سے سمجھ لے، طب کے لحاظ سے سمجھ لے اور اس کو ذہن میں رکھ لے اور پھر اللہ کی رضا اور بندگی کے حاصل کرنے کے لیے وہ جستجو اور شوق کرے، تو یقین ناظرین کرام رمضان مبارک جو ہے اس کے اندر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے فوائد کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام اگر رمضان مبارک میں ہم نے اپنے کولیسٹرول کو دن میں روزہ رکھ کر کیلوریز کو برن کیا اور شام کو پھر افطاری کے اندر پھر ہم نے ایکسٹرا ایک بہت بڑا جو ہے ذخیرہ پھر کیلوریز کا رکھ لیا اپنے جسم کے اندر، تو یقیناً ناظرین کرام پھر رمضان مبارک کے آپ کو فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ناظرین کرام اب رمضان مبارک میں خاص طور پر سحری میں آپ نے کیا کھانا ہے اور افطاری میں کیا کھانا ہے اور کیا کھانا چاہیے اور اس سے آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ العزیز اگلے پروگراموں میں ذکر کروں گا کہ جس سے انشاءاللہ العزیز آپ کا رمضان مبارک ایک بھرپور صحت و تندرستی والا رمضان آپ کو نصیب ہوگا اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز آپ بہترین عبادتیں کر سکیں گے، بہترین ذوق و شوق کے ساتھ ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کر سکیں گے اور ماشاءاللہ ذوق و شوق کے ساتھ اپنے رب کو راضی کر کے اللہ کے حضور سر بسجود ہوں گے اور بہت سے جو ہے انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کا ایک یادگار رمضان ہوگا۔ ناظرین کرام چلتے ہیں اب ماشاءاللہ کالز کی طرف، وقت ہوا آپ کی کالز کو شامل کریں گے اور انشاءاللہ دیکھیں بعد دیگر سب کو موقع دیں گے انشاءاللہ۔ فرسٹ کالر جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے، اچھا نام، عمر، وزن، شہر۔ جی میری امی کے بارے میں ہے، ان کا نام ہے سلطانہ، وزن 55 kg، عمر 83 years۔ اچھا وزن کتنا لاسٹ بنتا ویک ہے؟ جی وزن 65 55؟ 55 جی فرمائیے۔ جی۔ اب لاسٹ ویکینڈ سیٹرڈے کو یہ ہوا تھا، امی کو امی باتھ ٹب سے نکلتی ہوئی گری، ان کو چوٹ آئی، جب ایمرجنسی ایمبولینس کو بلائی انہوں نے کہا کہ امی کی سکین ہونے چاہیے کیونکہ وہ بلڈ تھنر پہ ہیں اور ان کو یہ دیکھنا تھا کہ انٹرنل بلیڈنگ تو نہیں ہے۔ جب ہم A&E گئے انہوں نے سارے ٹیسٹ کیے تو سب کچھ ٹھیک تھا، کوئی انٹرنل بلیڈنگ نہیں تھی، گھر آنے دیا امی کو۔ پھر 2 دن بعد منڈے امی کو صبح سے دست اور کہہ آ رہی تھیں، دوبارہ ایمبولینس کو بلائیں تو وہ واپس گئی ہاسپٹل، ڈرپ پہ ڈالا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو دست اور الٹیاں آ رہی تھیں انہوں نے ہاسپٹل سیٹرڈے ہاسپٹل سے کچھ جرمز پک اپ کر لیے، ٹمی بگ نہیں ہوتا، مطلب انفیکشن، کوئی بگ ان کو لگ گیا تھا۔ لیکن پھر منڈے نائٹ ڈرپ ڈالنے کے بعد وہ گھر آ گئیں۔ اب بات یہ ہے مولانا صاحب، حکیم صاحب،
کہ ان کو چوٹ کی تکلیف فیل ہو رہی ہے سر میں اور دونوں کونیوں میں بھی چوٹ آئی ہے اور وہ دودھ ہلدی پلا رہے ہیں جب سے. میری خالہ بھی حکیم ہے, وہ کہتی دودھ ہلدی پلاؤ چوٹ کے لیے. اچھا تو الٹیاں اور دست اب بند تو ہو گئے لیکن اب وہ ناک بیٹھی ہے, اب بھوک نہیں لگتی اور منہ سے لعاب نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حکیم صاحب, میں نے اپنے اسکن کے بارے میں بتانا تھا, آپ کو پوچھنا تھا. میری جی نام عمر وزن شہر. عمر میری 63 ہے. وزن میرا 12 stone ہے. نام کیا ہے؟ یہ نام ضروری تو نہیں بتا دیں, سوال کے جواب میں پھر آپ لوگوں کو آسانی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے سوال کا جواب دے. شہناز ہے میرا نام. شہناز, جی فرمائیے. میرے چہرے کی اسکن بہت خراب ہوئی ہے, جیسے نا بلیک جو ہو گئی ہے بہت زیادہ, گردن کی چہرے کی. اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جو آپ کعوہ بتاتے ہیں وہ میں نے کئی دفعہ ٹرائی کیا, اس کے ساتھ میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. ممکنہ طور پر جو ہے آپ کی بلڈ پریشر کی تکلیف ہے نا آپ کو, تو اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. میں میڈیسن تو لیتی ہوں نا بلڈ پریشر کی. آپ کو کوئی اور وجہ ہوگی, اور کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں. دیکھیں وہ قہوہ ایسا ہے کہ ماشاءاللہ میرے بلڈ پریشر کے مریض بھی جو ہے میرے جوڑوں میں سبھی, گھٹنوں میں بھی, میرے شولڈر میں بھی میرے آرتھرائٹس ہے. اس کا وہ اور تو نہیں کوئی پرابلم. جب بلڈ پریشر کی ہے, کولیسٹرول کی بھی میں ٹیبلٹ لیتی ہوں, بس میرا کولیسٹرول تو نارمل ہی ہے, بس وہ بھی ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ کو لینی پڑے گی. بلڈ پریشر کتنا عرصہ آپ کا ہائی رہتا ہے؟ بلڈ پریشر میرا کافی دیر کا ہو. ٹھیک ہے, لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو ریلیکس رکھا کریں, زیادہ نہ سوچا کریں. بالکل بس کوشش کریں کہ آپ کا کام دنیا کے اندر, کسی بھی کام کے اندر کوشش کرنا ہے, اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام عمر وزن شہر. جی میرا نام فرض میر ہے اور میری ایج وہ 60+ ہے. اور وزن کتنا؟ وزن جی میرا ہے 60 ہے. جی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ جی کیا نام آپ جی مولانا صاحب, میں نے نا وہ پیس کے رکھی ہوئی ہلدی, وہ میتھی دانا آپ نے کہا تھا کہ وہ شوگر کے لیے. اب میں انجیکشن لیتی ہوں رات کو نا, میں 2 ٹائم انجیکشن لیتی ہوں. اب یہ ہے کہ میں اب انجیکشن بند کر دوں, میتھی دانا لوں؟ میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے. آپ بالکل انجیکشن لیتی رہیں آپ, اور میتھی دانا رات کو 1 چمچ گرم پانی میں ڈال کے پیوں. ہاں بالکل, پانی میں ڈال کر نہ پئیں, آپ کھا لیں اوپر سے پانی پی لیں. اچھا, اور حکیم صاحب مجھے پرابلم یہ ہے کہ میری شوگر ہائی رہتی ہے, میں انجیکشن بھی لیتی ہوں, بہت احتیاط کروں, اور کسی وقت میری پھر لو ہو جاتی ہے, اور میرے جو کولیسٹرول بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, اور ہارٹ کی بھی پرابلم ہے. اب میں روزے بھی رکھتی ہوں, تو اس دفعہ میری تو کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کافی مجھے ویکنیس ہو رہی ہے, تو میں روزے رکھوں گی انشاءاللہ. دیکھیں کیا ہے, اگر آپ کی شوگر ہائی رہتی ہے, آپ کا کولیسٹرول بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, اور آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ روزوں کا فدیہ دے دیں, ٹھیک ہے, آپ روزے نہ رکھیں, اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. قرآن کریم میں بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس سے اس کی جان جانے کا خدشہ ہے, اس کی صحت خراب ہونے کا خدشہ ہے, تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے, اللہ کریم اسے اجر و ثواب ضرور عطا فرمائیں گے. تو آپ روزے نہ رکھیں. دیکھیں مجھے تسلی نہیں ہوتی, مجھے سب کہتے ہیں, مگر میں ہر سال روزے رکھتی ہوں, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ روزوں میں ٹھیک رہتی ہوں. دیکھیں بہت اچھی بات ہے, کوشش کریں پھر سارے نہ رکھیں نا, جب آپ کی صحت بہت اچھی بہتر ہے. دیکھیں پہلے تو یہی ہے کہ ذہن میں یہ رکھیں, جب شریعت نے کسی کام کی اجازت دی ہے تو یہ سمجھ لیجئے اس میں اللہ کی رضا ہے, اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے, جس کی وجہ سے اللہ کریم نے آپ کو اجازت دی ہے. لیکن اگر آپ اپنے
جی انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ حضرات کرام انشاءاللہ سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری بہن سلطانہ ہے، ان کی امی ہے 83 سال کی ہیں اور 55 کے جن کا وزن ہے۔ ناظرین کرام ہم نے اس سوال کا جواب دیں گے، چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جاری ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اسکائی 755 اور الحمدللہ آپ کا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت جاری ہے۔ ناظرین کرام سوالات کے جوابات کی طرف بڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید کالز جو ہے پھر ہم شامل کریں گے۔ ہماری بہن سلطانہ تھی، ان کی امی کی عمر جو ہے 83 ہے، 55 کے جن کا وزن ہے۔ ویکینڈ میں بات میں گر گئی، بات سے نکلتے وقت گر گئی تھی اور اس کے بعد ایمبولینس کو بلوایا تھا اور پھر ٹریٹمنٹ وغیرہ کی، ہاسپٹل گئی تو وہاں سے واپسی آئی تو ان کو دست اور قے ہو گئی آ رہی تھی۔ پھر ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے جسم میں کوئی وائرس یعنی کوئی جرمز وغیرہ چلے گئے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ کیفیت ہے کہ سر میں ان کو چوٹ کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور کوہنی میں بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور اسی طرح ان کی ناک بھی بہت زیادہ بہتی ہے اور جو ہے اسی طرح کافی جو ہے ناک بہہ رہی ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ ذکر کریں۔ دیکھیں اب تو ایک سر میں چوٹ کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو کوششیں کریں کہ جس سر کے حصے کی جس حصے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے وہاں مساج کریں یا ٹھکور کریں۔ تو ٹھکور کے لیے کیا ہے کہ آپ وہ کریں، نمک لے لیں، نمک لے لیں، تقریباً 1 کلو نمک لے لیں، اس کو گرم کر لیں اچھی طرح، پنک سالٹ لے لیں، بہت بہتر ہے، اور اس کو گرم کرنے کے بعد کسی سوتی کپڑے کے اندر کاٹن کے کپڑا لے لیں اور وہ ذرا موٹا ہو، اس کے اندر ڈال دیں، اس کی پوٹلی بنا لیں، اوپر سے اس کو اچھی طریقے سے باندھ دیں اور جہاں تکلیف ہے وہاں اس حصے کا مساج کریں، تھوڑی سی اس کی سکائی کریں، یعنی اس کے ٹھکور کریں، تو اس سے انشاءاللہ کافی آرام محسوس کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس جگہ کا مساج کریں، یعنی کہ 3 تیل لے لیں، زیتون کا تیل، کلونجی کا تیل اور تل کا تیل، اور اسی طرح سرسوں کا تیل لے لیں۔ اس کے اندر آپ میں نے لاسٹ ویک ہربل آئل بتلایا تھا، شاید اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہو، نہیں تو وہ یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہربل آئل جو ہے وہ بنانے کا طریقہ میں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ اس کے تیز پتہ جو ہے وہ تقریباً 10 سے 11 پتے لے لیں آپ، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ڈال دیں، اس کے اندر وہ تیز پتہ جو ہے وہ جلا دیں، اور جلانے کے بعد اس آئل کو بھی ان 3 آئل کے اندر ملا دیں چھان کر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے آپ مساج کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ کوہنی کا بھی مساج کریں، سر کا بھی مساج کریں، اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ دوسرا، آپ ہلدی اور دودھ استعمال کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میتھی دانہ بھی استعمال کر لیں۔ میتھی دانہ جو ہے، اگر دست آپ کو موشن ہو رہے ہیں تو ابھی نہ استعمال کریں، کیونکہ آپ دودھ بھی استعمال کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ اور موشن ہو جائے۔ تو آپ ہلدی والے دودھ کے ساتھ آپ کیا کریں، یہ میتھی دانے کا 1 ٹی اسپون یہ بھی استعمال کریں، اس سے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر مجھے بتائیے گا۔ ہماری بہن شہناز ہے، ان کی عمر 63 ہے، 12 اسٹون کا وزن ہے، چہرے کی اسکن بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، گردن کی بھی خراب ہو رہی ہے، ان کو ایتھرائٹس بھی ہے، کولیسٹرول بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی بتائیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا کولیسٹرول اس کے لیول کو تھوڑا سا کم کرنا ہوگا۔ بیڈ کولیسٹرول کے لیے آپ کو بہترین یہ ہے کہ صبح نہار منہ آپ لہسن کھانا شروع کر دیں۔ لہسن کھانے کا طریقہ بہت آسان ہے، میں نے ذکر کیا کئی دفعہ۔ پیسز، چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں، آرگینک لہسن لے لیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں، صبح نہار منہ سادے پانی کے ساتھ آپ 1 عدد لہسن کھا لیں، اس سے کافی آپ کے جو بیڈ کولیسٹرول ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے ایتھرائٹس کے لیے بھی یہ مفید ہے، بلڈ پریشر کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ دوسرا، ایتھرائٹس کے لیے میرا بہترین نسخہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ ہلدی والے دودھ کے ساتھ 1 ٹی اسپون میتھی دانے کا گرائنڈ کیا ہوا پاؤڈر جو ہے وہ استعمال کریں، اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ دوسرا، آپ کے اسکن کی پرابلم ہے اور اسکن آپ کی خراب ہو رہی ہے چہرے اور گردن کی، تو اس کے لیے میں آپ کو ٹپس دیتا ہوں، وہ استعمال کریں۔ اور دوسرا ہے کہ تلی ہوئی چیزوں سے ذرا پرہیز کریں، تلی ہوئی چیزیں بالکل نہ استعمال کریں، زیادہ گرم چیزیں استعمال نہ کریں، انڈا وغیرہ، یہ زیادہ مچھلی وغیرہ، یہ زیادہ چیزیں استعمال نہ کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، فروٹ کا استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ٹپس بتا رہا ہوں، یہ آپ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کی چہرے کی اسکن کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ کیا کریں، آپ عرق گلاب لے لیں تقریباً 2 ٹیبل اسپون، اور 1 ٹیبل اسپون اچھے والا آرگینک ہنی لے لیں، شہد 1 چمچ وہ لے لیں،
اور آپ اس طرح اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو پھر آپ کو میں دوسرا نسخہ بتاؤں گا. اگر آپ کی اسکن جو ہے وہ یعنی کہ آئلی ہے تو پھر اس کے لیے یہ والا نسخہ ہے. اگر آئلی اسکن ہے آپ کی تو اس کے اندر آپ 1 چمچ جو ہے وہ بیسن ڈالیں گے, یعنی کہ جو بیسن پکوڑے والا جو بیسن ہوتا ہے وہ اس میں شامل کر دیں. یہ نسخہ آپ کا تیار. اچھا, اس کے اندر ایک ہاف جو ہے وہ اس کے اندر لائم بھی ڈال دیں. اس کا یہ اس کو پیسٹ بنا لیں, اس کو چہرے پر لگائیں, تقریباً ہفتے میں 3-4 دفعہ لگائیں, اور آپ یہ دیکھیں, اور سادے پانی سے, ٹھنڈے پانی سے جو ہے اپنے چہرے کو دھو لیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کتنا زیادہ اس کا فرق محسوس کریں گے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کی جسم آئلی ہے, آپ کی اسکن جو ہے وہ آئلی ہے, تو اب آپ اس کے لیے کیا آپ کی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہے, تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, ایک تو آپ کو عرق گلاب لینا ہے, دوسرا آپ کو شہد لینا ہے, تیسرا آپ کو ہلدی لینی ہے, اور چوتھا جو ہے آپ کو اس کے اندر لائم لینا ہے. یہ آپ کو تقریباً میں آپ کو مقدار بھی اس کے بتلا دیتا ہوں. آپ لائم لے لیں, ہاف لائم لے لیں, 1 ٹی اسپون شہد لے لیں, 2 ٹیبل اسپون آپ عرق گلاب لے لیں, اور 1 ٹی اسپون آپ اس میں ہلدی لے لیں. اس کو مکس کر کے چہرے پر لگایا کریں ہفتے میں 3 دفعہ. تو آپ یہ دیکھیں گے ہفتے میں 3-4 دفعہ لگائیں, اور پھر مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیجیے گا. بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مزید جوابات کی طرف بڑھیں گے, لیکن پہلے کچھ کالز کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. ایکچولی میرا نام ہے سعیدہ فرح, ایج ہے میری 50 ایئر, ویٹ میرا کافی زیادہ ہے 80 kg. میرا کوشچن ہے ایکچولی تقریباً 16 ڈیز تک میں گلا خراب رہا ہے اور کف آتی رہی ہے. اس کے بعد میں اب ٹھیک ہوں, لیکن اس کے بعد اچانک میرے آدھے سر کی درد شروع ہو گئی ہے, جو ہوتی ہے صبح کے ٹائم. میں نے اپنا بلڈ پریشر بھی چیک کیا ہے, وہ ٹھیک ہوتا ہے, اور شوگر بھی ٹھیک تھی میری, مطلب ان دنوں میں جب میرے سر میں درد ہوتا ہے. تو کائنڈلی آپ حکیم صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کا جو گلا خراب رہا ہے 16 دن, تو ان دنوں میں بھی آپ کو آدھے سر میں درد رہتا تھا؟ نہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, ان دنوں میں ہم گھر والے سب بیمار تھے. میرے بیٹے کو کووڈ تھا, وہ سیپریٹلی رہتا ہے اوپر, وہ بہت کم نیچے آیا گیا ہے, لیکن میں نے اپنا کووڈ ان دنوں میں چیک نہیں کیا. گلا جو خراب رہا ہے پارشلی ہوتا تھا, جب میں نے پیراسٹامول یوز کرنی شروع کی تو وہ رک گیا. ان دنوں میں سر درد نہیں ہوئی مجھے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کف رہی ہے, جب بھی کف ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو سر میں درد محسوس ہوتا ہے؟ سب ہوتا تھا, مجھے اب کف نہیں ہو رہی, پہلے ہوتی تھی 5-6 دن رہی ہے, تب سر ہلتا تھا اندر سے نا, اندر سے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو شوگر جو ہے وہ آپ کی نارملی کیسی ہے؟ ہاں جی, نہیں شوگر نارمل ہے میری, مطلب انڈر کنٹرول ہے, نارمل نہیں انڈر کنٹرول ہے, 9.8 پوائنٹ سم تھنگ ہے. اور کولیسٹرول کیسا ہے آپ کا؟ جی وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. باقی میں ذکر کرتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں 78 ایئرز ینگ ہوں. جی ماشاء اللہ زبیری صاحب, آپ ویسے ہی جوان ہیں. ماشاء اللہ. میں نے بڑی کوشش کی کہ چھپاؤں, تھوڑا سی میرا ٹون بھی بدل جائے. ٹھیک ہے, دوست یار اسی لیے ہوتے ہیں نا, پہچانتے. اچھا جی, میرا وزن جو ہے تقریباً 12 سٹون ہے. کل سے امام صاحب, کل سے میری لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے نا چیک کی, فیس کی, اس پہ ایسے جیسے پنز اینڈ نیڈلز ہوتی ہیں یا جس طرح چیمٹیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں ذرا تھوڑا سا میں گھبرایا ہوں کہ کہیں یہ وہ سٹروک کی نشانی تو نہیں ہے کیا؟ تو لیفٹ ہینڈ بھی ہے, زبان پہ بھی کوئی اثر لیفٹ ہینڈ پہ نہیں ہے, صرف چہرے پہ, جبڑے سے لے کر اوپر تک, کان تک. اچھا. کولیسٹرول کیسا ہے آپ کا؟ کولیسٹرول میں وہ دوائیاں لیتا ہوں, ہر ایک چیز انڈر کنٹرول ہے جی. اچھا الحمدللہ. تو ان دنوں میں کوئی زیادہ کسی بات کا دباؤ, کسی چیز کا کوئی پریشر وغیرہ, نہیں, وہ میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا؟ فزیو تھراپی کے لیے گیا تھا, تو وہ تو جناب آپ کا سارا پورا وجود توڑ دیتے ہیں نا, پتا تھا آپ کو. جی ٹھیک ہے. باقی آپ بالکل بے فکر ہو جائیں, یہ کوئی ایسے اثرات نہیں ہے, یعنی کہ اسٹروک کے کوئی اثرات نہیں ہے. لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دماغ پر کسی چیز کا بہت زیادہ پریشر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. تو پھر میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. کچھ سوالات کے جوابات کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ, پھر مزید کالز آپ کی شامل کریں گے. اچھا, ہمارے ساتھ ہماری بہن فرحت میر تھیں, ان کی عمر 60+ ہے اور 60 kg ان کا وزن ہے. ان کو شوگر بھی ہے, شوگر ان کی ہائی رہتی ہے, کولیسٹرول بھی ہے, اس کے علاوہ بھی ان کو کافی تکالیف ہے.
تو دیکھیں ایک تو شوگر کے لیے آپ کیا کریں، میرا نسخہ استعمال کریں، میتھی دانے کا بہترین نسخہ ہے، رات کو ہلدی والے پانی کے ساتھ 3 انچ کا ہلدی کا ٹکڑا لے لیں اور 1 ٹی اسپون آپ میتھی دانہ لے لیں، کنٹینیوسلی آپ اس کو استعمال کریں۔ دوسرا ہے کہ آپ کی شوگر جب بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ رات کا کھانا کھا کر فوراً نہ سوئیں، رات کا کھانا تھوڑا سا جلدی کھائیں اور کوشش کریں تھوڑی سی واک کریں، تھوڑی سی واک ضرور کریں۔ حکیم لقمان فرمایا کرتے تھے رات کا کھانا کھاؤ اور چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر کیوں نہ چلنا پڑے۔ تو اس میں خاص طور پر اس میں بے دھیانی نہ کریں، اس سے اگر آپ کی شوگر ہائی رہتی ہے تو اس پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ہے کہ شوگر ہائی رہتی ہے تو ویٹ کو چھوڑ دیں، یعنی کہ گندم کو چھوڑ دیں، بیسن کی روٹی کھانا شروع کر دیں، وہ بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ آپ اپنی شوگر کو سر دست جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا میرا نسخہ یہ ہے کہ آپ کریلے لے لیں اور کریلے تقریباً آدھا کلو کریلے لے لیں، اس کا جوس بنا لیں، اس کے اندر جگ بھر کے وہ جوسر جو ہے جوسر کی مشین کے اندر اس کو ڈال کر جگ بھر دیں پانی سے اور اس کے اندر اس کو گرائنڈ کر کے اس کا یعنی کہ جوس بن جائے گا، اس کو کسی برتن میں ڈال دیں، اتنے پانی اس میں ہو کہ آپ کے پاؤں اس میں ڈوب جائیں، یعنی جو ٹخنے تک کا ایریا ہے وہ ڈوب جائے، اور اس میں پاؤں کو ذرا آپ نے چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے، اور جب آپ کو زبان میں کرواہٹ محسوس ہو تو فوراً ہی آپ اپنے پاؤں نکال دیں، پاؤں کو خشک کر لیں۔ یہ جو ہے بہترین نسخہ ہے، اس سے شوگر جو ہے ماشاءاللہ فوراً کنٹرول ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے دماغ پر پریشر نہ لیں۔ دیکھیں جی ہمارے اکثر حکماء معالجین وہ اس بات کی طرف دھیان دلواتے ہیں کہ شوگر کے مریض جو ہے میٹھا نہ کھائیں، میٹھا نہ کھائیں۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر شوگر کن لوگوں کی ہائی ہوتی ہے زیادہ، جو اپنے دماغ پر پریشر لیتے ہیں، تو اور بلڈ پریشر بھی اسی لیے ہائی رہتا ہے۔ جب ہم کسی بات کو دماغ پر پکڑ کے رکھتے ہیں تو اس کو پھر پال رہے ہوتے ہیں نا، پرورش کر رہے ہوتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو گھوم رہی ہے نا بات ہمارے دماغ میں، وہ بات جو بار بار گھوم رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، یہ ہمیں بے چین کرتی ہے اور یہی جو ہے ہماری شوگر ہائی ہونے کا سبب بنتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہونے کا سبب بنتی ہے۔ تو اس پر تھوڑی سی توجہ دیں، باقی انشاءاللہ العزیز آپ کی شوگر جو ہے کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھنڈی والا بھی نسخہ ہے، پھر کبھی میں ذکر کروں گا۔ اور کولیسٹرول کے لیے آپ میرا بہترین نسخہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کھانے سے پہلے 1 چمچ ایپل سائڈر ونیگر تقریباً 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی کے اندر ڈال کر اس کو پی لیا۔ ایک نسخہ یہ ہے۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت میں لہسن کھانا شروع کر دیں، ایک عدد توری سے شروع کر لیں اور کم سے کم ایک جوے سے شروع کر کے 2-3 تک چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے پیسز کریں، منہ میں ڈالیں، اوپر سے پانی پی لیں، چبانے کی ضرورت نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں چباتے ہیں تو منہ میں جلن ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے کھانا، تو ظاہری بات ہے UK یورپ میں رہ کر تو ویسے ہی ہم نازک ہو گئے، ساری میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، کڑوے تو ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، اور ویسے بھی میٹھا کھانے کے باوجود بھی ہم مزاجن تھوڑے سے کڑوے ہو گئے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم کڑوی چیزوں کے عادی نہ ہونے کی وجہ سے فوراً ہماری زبان جو ہے وہ جلنے شروع ہو جاتی ہے۔ تو خاص طور پر اس کا طریقہ کار یہ چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں، اس کے منہ میں ڈالیں، اوپر سے پانی پی لیں، بس گیا ختم لہسن۔ اگر آپ کو پھر بھی یہ محسوس ہو منہ میں تھوڑی سی مہک آتی ہے تو اوپر سے 2 گھونٹ دودھ پی لیں، بس بہترین ہے، پھر منہ سے بول بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ نہیں تو پھر آپ ناشتہ وغیرہ سیریل وغیرہ کھاتی ہیں تو سیریل وغیرہ کے درمیان میں آپ کھا لیں، آدھا سیریل کھا لیں، اس کے درمیان میں لہسن کھا لیں، اوپر سے سیریل آدھا کھا لیں، تو پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا اس کے علاوہ ہماری بہن سیدہ فرح ہے، ان کی عمر جو ہے 60 ہے، 80 kg ان کا وزن ہے، تقریباً 16 ڈیز جو ہے ان کا گلا خراب رہا، اس کے بعد ان کو کف رہی، پھر اب صورتحال یہ ہے کہ ماشاءاللہ گلا بھی ٹھیک ہو گیا اور کف بھی ختم ہو گئی، لیکن ابھی آدھے سر کا درد شروع ہو چکا ہے۔ شوگر بھی ٹیسٹ کی ہے، بلڈ پریشر بھی ٹیسٹ کی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آدھے سر کا درد شروع ہونا یقیناً بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کف کی دوائیاں یا کھانسی کی دوائیاں جب استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب ہمیں کف ہوتی ہے تو ہم اس کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا نزلہ زکام جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک بھی ہوتی ہے نا بس اوقات، تو وہ اس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، وہ رکنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نزلہ زکام کو برا نہ کہو، 3 دن کم سے کم اس کو رہنا چاہیے کہ اگر یہ رک جائے تو یہ پھر کیا ہے سر میں درد شروع کر دیتا ہے، آدھے سر کا درد کا مریض بنا دیتا ہے، اور مختلف اور بیماریاں کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کے اندر جو معالجین ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، جب بھی کسی کو سر میں درد ہوتا تو اس کو چھینکنی ایک دوائی دیتے جس سے وہ دھوپ میں بیٹھتے اور اس کو سونگتے، اور اس سے جو ہے ان کے دماغ سے رطوبت خارج ہوتی اور جو ہے اس سے دماغ ان کا ہلکا ہو جاتا ہے، چھینکیں آتی ہیں ان کو۔ اب کیا ہے کہ بس اوقات ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ UK یورپ میں رہنے والے ان کے ناک میں اکثر رطوبت خشک ہوتی ہے اور وہ ناک سے سانس نہیں لیتے، وہ اپنے منہ سے سانس لیتے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے بھی بس اوقات یہ ہوتا ہے رطوبت خشک ہو جاتی ہے دماغ کے اندر، اور دماغ سے سانس نہ لینے کی وجہ سے بھی سر درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے، ناک میں کلونجی کا تیل ڈالیں، کلونجی کا تیل
کلونجی کا تیل، خالص کلونجی کا تیل لے لیں اور اس کا ایک ڈراپ جو ہے وہ ناک میں پہلے ڈالیں، برداشت دیکھیں کتنی آپ برداشت کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی. پہلے اگر بہت زیادہ نازک مزاج ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہم نازک مزاج ہو گئے یہاں پر رہ کر، تو تھوڑا سا پھر اگر آپ نازک مزاج ہے تو پھر آپ کو صرف آپ اسٹیم لے لیں، اسٹیم لیں، اور اسٹیم لینے جتنی اسٹیم لیں گی اس میں وکس ڈال دیں، اس کی اسٹیم لے لیں. نہیں تو ویسے ہی آپ صرف پانی کی بھاپ کی اسٹیم لیں تو وہ بھی اچھی ہے، لیکن بھاپ لینے کے بعد فوراً بیڈ پہ آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو منہ لپیٹ دینا چاہیے، نہیں تو پھر آپ کو بھاپ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے آدھے سر کا درد کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ آپ سورہ طارق اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے سر پر دم کریں، اور سورۃ الفاتحہ بھی اس کے ساتھ 3 مرتبہ شامل کر دیں. اول آخر درود شریف، سورہ فاتحہ 3 دفعہ، سورہ طارق 11 مرتبہ، اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے سر پر دم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے، اور اپنے اوپر خاص طور پر مصنون دعاؤں کا ورد اپنے ساتھ ضرور شامل رکھیں، بس اوقات نظر بھی ہو جاتی ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید سوال کے جواب کی طرف بڑھیں گے ہم زبیری صاحب کے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک کچھ کالز کو شامل کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام، عمر، وزن، شہر؟ شہر لندن سے بات کر رہی ہوں. میرا وزن ہے 83 اور میری ہائٹ ہے 5 سے بھی کم ہے، لیکن میرا وزن بہت زیادہ ہے. وزن کتنا ہے؟ بارے عمر 52، نام نسیم. نہیں، آپ کی ایج جو ہے وہ 83 ہے. 52. 52 اور وزن کتنا بتایا آپ نے؟ 83. 83 ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ نام کیا ہے آپ کا؟ نام نسیم. نسیم جی. جی فرمائیے سوال کیا. میرا وزن نہیں کم ہو رہا، میں اپنی پوری کوشش کر بیٹھی ہوں. اچھا میتھی دانہ بھی میں کھا رہی ہوں، میں جو کوئی کڑوی چیز کہتا ہے وہ بھی کر لی، جو مطلب کہ کوئی ٹوٹ کے ہے نا وہ میں نے کچھ چھوڑا نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارا پروگرام کتنا عرصے سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی یہ پروگرام آپ کتنا عرصے سے دیکھ رہی ہیں ہمارا؟ بڑے عرصے سے دیکھ رہی ہوں، میں کئی اس کے دفعہ آپ نے فون بھی کر ہمارا چکی ہوں کون سا نسخہ مختلف. استعمال کیا آپ نے؟ سوری، میں نے کہا ہمارے پروگرام کا کون سا نسخہ استعمال کیا آپ نے؟ میں نے کسی نے بولا تھا کہ ڈرائی جنجر پانی میں ڈال کے پیئیں، وہ بھی نیم گرم پانی سے پیتی رہی ہوں. میتھی دانہ بھی آپ کا جو چلے میں ذکر کرتا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی کہ الحمدللہ ہمارے کئی ایسے کالز آپ نے پروگرام میں سنی ہوگی کہ جس میں ماشاءاللہ انہوں نے یہ خود آ کر کہا کہ ہم نے فلاں نسخہ استعمال کیا اور اس سے ہمیں جو ہے ماشاءاللہ ہمارا وزن کم ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی تو رمضان ویسے بھی آ رہا ہے، تو باقی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ کا وزن کیسے کم ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی، اس کے علاوہ ہمارے جو ہے زبیری صاحب ہیں، ماشاءاللہ ینگ ہیں، 78 کے، اور ماشاءاللہ 12 اسٹون کا وزن ہے. بتا رہے ہیں کل سے ان کو لیفٹ سائڈ پہ جو ہے چیک میں جو ہے وہ کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر یعنی کہ تھوڑی سی یعنی کہ وائبریٹ محسوس ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ بتایا تھا کہ یہ جگہ جو ہے کچھ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے فالج کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں. بظاہر جیسے اسٹروک کے ہم سنتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے، خون وہاں پر خون کا دوران کم ہو جاتا ہے، یا وہاں جو ہے وہ حصہ پھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، یا مختلف اور صورتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ سن ہو گئی، نمنس ہو جاتی ہے، وہاں پر یہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ بس اوقات یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ فالج وغیرہ کے اثرات ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تو ایک خاص طور پر ماشاءاللہ نماز روزہ کے تو ویسے ہی پابند ہے، ماشاءاللہ دیندار ہے. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ خاص طور پر صبح کے وقت میں جب اٹھتے ہیں نا آپ، تو آپ ہلدی والا پانی پینا شروع کر دیں. ہلدی والا پانی، صبح ہلدی والا پانی بنا لیں، اس کو پینا شروع کر دیں. اس کے ساتھ 1 عدد لہسن کھانا شروع کر دیں. 1 عدد لہسن ہلدی والے پانی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں، آرگینک لہسن لے لیں، صبح کھا لیں اور اس کے اوپر سے ہلدی والا پانی پی لیں. آپ یہ دیکھیں اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. دوسرا کام یہ کریں کہ جس حصے میں آپ کو نمنس فیل ہو رہی ہے تو اس کا مساج ضروری ہے. اس کے لیے کیا کریں، آپ 3 تیل، کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل اور تل کا تیل، یہ 3 تیل لے لیں. اور اس کے علاوہ سرسوں کے تیل کے اندر، اچھا یہ 3 تیل جو ہے ہم وزن لینے کے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا 100 گرام لے لیں. اور اس کے ساتھ آپ 100 گرام سرسوں کا تیل لے لیں، اس کے اندر تیز پتہ اور تقریباً 10 سے 11 تیز پتہ لے لیں، اور تقریباً آپ کو اس میں 10 سے 11 لہسن جبے کے ڈال دیں، چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ان کو بھی تیز پتے کو بھی اس کے اندر جلا دیں، لہسن کو بھی جلا دیں. تیل تیار ہو جائے گا، چھان لیں اس کو، پتے جب جل جائے، لہسن جل جائے تو اس کو چھان کر اس تیل کو بھی ان 3 تیلوں کے اندر شامل کر دیں. اس سے مساج کریں. یہ فالج کے مریضوں کے لیے
اور اس کے علاوہ باقی جتنے آپ کے جسم میں دردیں وغیرہ آئی ان سب کے لیے، آپ کے جسم میں سوجن رہتی ہے، آپ کے جسم میں درد رہتے ہیں اور کہیں نمنس محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ استعمال کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ کیفیت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ باہر جب موسم زیادہ ٹھنڈا ہو، آج کل تو ویدر ویسے ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ ٹھنڈک ہو تو یکدم باہر نہ نکلیں، کوشش یہ کریں کانوں کو ڈھکیں، پاؤں کو بھی جو ہے پاؤں میں ساکس وغیرہ پہنے تو انشاءاللہ، ویسے کیونکہ آپ ینگ ہیں نا تو بس اوقات کہتے ہیں کہ چلو گرمی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، چلو ہوا لگ رہی ہے تو اس سے تھوڑی سی بے احتیاطی، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب آپ کو پسینہ آیا ہو نا، جیسے آپ فیزیو کے لیے جاتے ہیں، آپ کو پسینہ آیا اور پسینہ آنے کے بعد آپ فوراً باہر نکل گئے تو فوراً جو باہر نکلتے ہیں یا ہم گرم ٹھنڈا گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو فوراً جو ہے وہاں گرمی تھی، باہر نکلے تو یکدم ہوا لگی، وہ اچھی لگتی ہے جسم کو لیکن وہ خطرناک بھی ہوتی ہے، وہ انسان کے اعضاء کو شل بھی کر دیتی ہے اور بس اوقات یہ ہماری بڑی بے احتیاطی ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے اس پر بھی تھوڑی سی توجہ دیں، تو اس سے انشاءاللہ گرم ٹھنڈا ہونے سے اپنے جسم کو بچائیں اور فوراً جب پسینہ آیا ہوا تو ہوا لگنے سے اپنے آپ کو بچائیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی کیفیت بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت جو ہے اگر آپ میتھی دانہ جو استعمال کریں اس سے بھی انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ ہماری بہن نسیم ہے لندن سے، ان کی عمر 52 ہے، 83 کے جن کا وزن ہے، بتا رہی وزن کم نہیں ہو رہا، اس کے لیے کچھ بتائیں۔ بہترین میرا نسخہ کعبے کا نسخہ ہے، نسخہ اس کو استعمال کریں، سونف 1 ٹی اسپون، زیرہ 1 ٹی اسپون، دارچینی 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا، ادرک سے 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا، اجوائن لے لیں 1 ٹی اسپون اور پودینہ لے لیں 1 ٹی اسپون خشک پودینہ، اور اس کے اندر میتھی دانہ 1 ٹی اسپون ڈال دیں، اس کا قہوہ تیار کریں اور اس قہوے کو 3 ٹائم پیے، اس سے انشاءاللہ آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے کہ اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو، اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، تمام ہی مریضوں کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔